4 ایسے کام جن کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ان 4 کاموں کو انسان 4 گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہم اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں، ہم دین سے باہر نکل جائیں گے۔ تو میں قرآن حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو اکثر و بیشتر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اسلام سے باہر ہو گئے تو نہ اس پر وہ توبہ کریں گے، نہ وہ پھر سے کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ بھی ان گناہوں سے بچ جائیں، یا اگر آپ کسی کو یہ گناہ کرتا ہوا دیکھیں تو آپ اس تک یہ بات پہنچائیں، لوگوں میں ویڈیو کو شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہر انسان کو یہ گناہوں کے بارے میں پتہ چل جائے، اور عام مسلمان جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، قرآن حدیث نہیں جانتے سمجھتے ہیں، تو کم سے کم ان تک یہ بات پہنچ جائے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچ سکے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، دین کی ایک بات بھی جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلے تو اس کو مائنڈ میں رکھو، اپنے دماغ میں سیو کر لو، اپنے دوستوں تک، احباب تک، لوگوں تک اس دین کو پہنچانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عوام کو دین بتائیں، بلکہ اگر عوام میں بھی کوئی انسان دین کی صحیح بات جانتا ہے تو وہ لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو بتائے۔ تو سب سے پہلے جادو یا جادو کرنے والے لوگوں پر ایمان لانا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم جادو کراتے ہیں یا جادو کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں مفتی صاحب فلاں انسان نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ تو جو جادو کی کاٹ کروا رہا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسے لگ رہا ہے کسی نے جادو کرا دیا تو اب اس کی کاٹ کے لیے وہ بندوبست کرا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو لوگ جادوگر ہیں، جادو کر رہے ہیں، یا کوئی انسان اس جادوگر پہ ایمان لے آیا کہ ہاں بھائی یہ بس جادوگر ہی سب کچھ ہے، تو اس انسان کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے یہ شرک کرتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیطانی چیزیں ہیں جب تک ان کو اپنا معبود یا خدا نہیں سمجھے گا، پرستش ان کی نہیں کرے گا، جب تک کہ اس کے جادو میں اثر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو سفلی کرنے والے لوگ اور جادو اس طرح کے عامل، جو سفلی عامل، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ورنہ اگر کسی انسان کا اس کے اوپر ایمان آ گیا اور اس پر اس نے یقین کر لیا تو وہ اس انسان کا بھی پھر اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، وہ انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں یا دین کے کسی حکم کا مذاق بناتے ہیں یا طنز کرتے ہیں کہ یار یہ اسلام کے اندر یہ والا جو ہے نا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسلام میں یہ سختی پردہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان ایسا کہتے ہیں یار یہ چیز ہماری سمجھ سے باہر ہے، اسلام میں پتہ نہیں کیوں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ماحول بدل رہا ہے، ڈیولپ ہو رہے ہیں لوگ، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو پرانی چیزیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر کسی بھی طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات امت پہ نافذ کیے ہیں، اگر ان میں کوئی کجی ڈھونڈتا ہے یا ان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح کا خیال دماغ میں لا کے اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے وہ بندہ نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شاعر اسلام ہیں، جو شعار ہیں نا اسلام کے، ان شعار اسلام کی توہین کرنا، جیسے اذان، مسجد، قرآن، حجاب، دین والی وہ تمام چیزیں جو دین کے شعار میں سے ہیں، یعنی جو دین کی پہچان ہے، ان کی بے حرمتی کرنا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو خود پردہ نہیں کرتی ہیں، پردہ کرنے والی عورتوں سے پردے کی توہین کرتی ہیں۔ اگر بچپن میں ایک دور ایسا تھا نا کہ جب چھوٹے چھوٹے اگر بچیوں کو نقاب اڑا دیا جاتا تھا، اچھے سے دوپٹہ احرام بندوا دیا جاتا تھا، تو عورتیں کہتی تھی یہ کیا بو سی بن گئی، یہ کیا تم نے ابھی سے اپنے اوپر بڑھاپا لاد لیا۔ تو اگر یہ اہانت کو انسان ان احکامات کی کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیے، ان کی اہانت کرنا یہ کفر ہے۔ وہ بندہ اگر پھر اس کو یقینی طور پر ایسا کر دینا کہہ دے تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو مرتد ہو جانا، اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یا وہ اسلام کا یہ اہانت کر دے کہ یہ چیز ہمیں اسلام کی سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا یہ کہہ دینا کہ اللہ تجھے غم میں مصیبت میں ہم ہی ملے تھے کہ تو نے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ڈال دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس طرح کے بہتان باندھنا کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا، یا اللہ کو دکھتا نہیں ہے، یا اللہ کو ہم ہی ملے تھے۔ یہ سب باتیں انسان جو عام طور سے کرتا ہے
یہ کفریہ باتیں ہیں۔ اگر اس پر یقین کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکال دے تو وہ انسان مذہب اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ توبہ بھی کرے، وہ کلمہ بھی پڑھے اور ان چیزوں پر وہ فوراً توبہ کرے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔